تیرا رب تیری شاہ رب کے قریب ہے، اپنے رب کی قدر پہچان، ورنہ چانن ہو جائے گا مرنے کے بعد۔ اس رب کو میں چھوڑتا تھا۔ آپ سارے ساتھی بہتری زبان میں آنے والے مجھے بتاؤ کہ قرآن کو ہم آخرت کی تیاری کرنے کی غرض سے پڑھتے ہیں؟ اور فرشتے یہاں کہہ رہے ہیں کہ رسول اس لیے آیا تھا کہ قرآن تم کو پڑھائے تاکہ اس دن کی سختی سے ڈرائے کہ تم اس دن کی تیاری کرو۔ قالوا بلا ولکن، کہیں گے آیا تھا حقت کلمۃ العذاب، ہماری بدبختی۔ اور میرے بھائیوں، آپ کو مسجدوں کے اندر خلفائے راشدین پہ کانفرنسیں نظر آئیں گی، جمعے نظر آئیں گے، آپ کو صحابہ کے فضائل پہ جمعے نظر آئیں گے، رسول کی شان پہ جمعے نظر آئیں گے، آپ کو عام دنوں کے حوالہ سے، مناسبتوں کے حوالہ سے جمعے نظر آئیں گے، مملکتوں کی شان بیان کرنے والے لوگ آپ کو ملیں گے۔ کہیں آپ دیکھیں گے کہ اپنی تنظیم کا سالانہ اجلاس ہو رہا ہے، جبکہ یہ کائنات رب نے اس لیے بنائی تھی اس کے نام کی محفلیں سجائی جائیں، اس کے نام کی بزمیں سجائی جائیں۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد، تعریف، تمہید اور تحمید کے بعد صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا امامنا مرشدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے قابل احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین، لائق تکریم اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز طلباء، ننھے منھے بچوں، ایک مسلمان اس بات سے ضرور واقف ہوتا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کچھ باتیں کی ہیں، اور یہ بڑی ہی عظمت اور شان کی بات ہے کہ کسی سے اللہ تعالیٰ کلام کرے اور یا اپنا کلام کسی تک پہنچائے۔ انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا کلام پہنچاتے ہیں۔ او بھائی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، جمعے میں پھلانگ کے آنا یہ منع، گناہ ہے، گناہ ہے۔ جب آپ لیٹ آئیں، جہاں جگہ ملی بیٹھ جائیں۔ بیٹے دروازہ نہ کھلا کریں، جب جمعہ شروع ہو جائے دروازہ نہ کھولیں۔ کوئی بھی ساتھی ہو سوائے اس کے جس کا انتظامی معاملہ ہے، انتظامی کام ہے، کوئی شخص بھی آتا ہے وہ گردن پھلانگتا ہے تو اسے یہ اس پہ میں نے جمعہ پڑھا دیا پورا، یہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے سختی سے منع فرمایا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں سے وجود بخش دیا جو آخری امت تھی، اور تمام انبیاء کے سردار اس امت کے نبی تھے، اور تمام کتابوں کی سردار، مہیمن، نگران کتاب قرآن مجید، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو اپنے انعامات پورے فرما دیے، اب اگلا مسئلہ ہمارا ہے کہ ان انعامات کی قدر ہم نے کس طرح کرنی ہے، اور اللہ کی ان نعمتوں کے ذریعے سے ہم نے خود کو کس طرح اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے قابل بنانا ہے۔
ایک طریقہ ہم نے خود ایجاد کر لیا ہے، وہ یہ ہے کہ سال کے بعد حضور کے نام کا جشن مناؤ، یہ ربیع الاول آنے والا ہے، اس میں یہی ہوگا، محافل کرواؤ، پورا سال اپنی مرضی کی زندگی گزارو، قرآن مجید کو چوم لو، سینے سے لگا لو، بیٹی کو رخصت کرنے کے وقت اس کے سر پہ کر دو۔ یہ بھی ایک محبت کا طریقہ ہے، اور یہ لوگوں نے خود بنایا ہے۔ یہ طریقہ اللہ کی بارگاہ میں اس قرآن کی قدر کرنے والوں کے لیے قابل قبول نہیں، اور نہ ہی کوئی بندہ کلیم کر سکے گا کہ میں قرآن کی قدر کرتا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ میں اسے چومتا تھا، کیونکہ اللہ نے اسے چومنے کے لیے اتارا ہی نہیں۔ یہ بھی کوئی کلیم نہیں کر سکے گا کہ میں اس کو اونچی جگہ پہ رکھ کے بیٹی کو رخصت کرتا تھا، اور سال کے بعد نیا سو قسم کے لیے، حلف کے لیے میں اسے اٹھا لیتا تھا۔ تو یہ دعویٰ بھی اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں قرآن کی عزت کرنے کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور قرآن مجید میں یہ بھی ہے، سورہ مزمل میں، اگر وہ یہ کہے گا یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کہ میں قرآن مجید کو اس لیے نہیں سمجھ سکا کہ میری دکانداری بہت تھی، کاروبار تھا، یبتغون من فضل اللہ، میں اللہ کا فضل تلاش کرتا تھا، زمین میں چلتا پھرتا تھا روزی روٹی کے لیے، اس لیے میں اسے ٹائم نہیں دے پایا، تو یہ عذر بھی قیامت کے دن قابل قبول نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی فوجی ہے اور دشمن کی سرحد پہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے پہرے پہ کھڑا ہوا ہے، دن رات نیکی کرتا ہے، لیکن قرآن مجید نہیں پڑھتا، اور کہے کہ اللہ میں جہاد میں مصروف رہا، میں قرآن مجید کو ٹائم نہیں دے سکا، تو یہ عذر بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی واضح فرما دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی راتوں کو نفلوں میں گزارتا رہا، اور ساری ساری رات نفلوں میں گزرتی رہی، تو قیامت کے دن وہ اپنے نفلوں کا بہانہ بنا کے یہ کہے کہ چونکہ میری راتیں نفلوں میں گزرتی تھیں، اس لیے میں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں دے سکا، تو یہ عذر بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ آج آ کے بیماری رہ جاتی، اور انسان کا جسمانی کوئی نہ کوئی عذر یہ رکاوٹ بن جاتا ہے نیکی کا کام کرنے میں۔ وآخرون منکم مرضی، اللہ نے ان کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ بیماری یہ آتی جاتی رہتی ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن اصل بیماری یہ ہے کہ روح کو قرآن مجید کی چاشنی نہ پڑے، تو انسان کی وہ بیماری اس کے لیے مزید سنگین بن جاتی ہے، تو قیامت کے دن وہ اپنی بیماری کو بھی بطور عذر پیش نہیں کر سکے گا۔ ایک ہے سنگین بیماری کہ ایسے دورانیے میں جس وقت وہ بے ہوش تھا، اسے ان لمحوں میں پتہ ہی نہیں تھا، ایک ہے کہ بیمار ہے، بستر پہ لیٹا ہے، ایک تو ویسے کام سے دور ہو گیا، مصروفیات سے فارغ ہو گیا، ذہنی طور پہ آپ کو پتہ ہے یہاں پورا جمعہ ہم نے پڑھا دیا کہ فارغ آدمی بیٹھا، پھر وہ نیکی کی طرف تو نہیں جاتا، اس فرصت کے لمحات میں بھی وہ قرآن سے نہ جڑا، تو یہ بیماری اس کے لیے مزید عذاب بن جائے گی۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جسمانی عذر لاحق ہوا، لوگوں نے قرآن سیکھا، دین سیکھا، اور ایسا کام کیا کہ وہ بہت بڑا سرمایہ بن کے امت کے ہاتھ آیا۔ حکومت نے سزا دی، جیل میں بند کیا، 5 سال 10 سال کی قید میں قرآن مجید کی وہ خدمت کر دی کہ جس نے لوگوں کو ذہنی غلامی سے آزاد کر دیا۔ تو آئیے اس تمہید کے بعد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت اسلوب کے ساتھ ایک ایک ورق میں ہمیں کتنی ساری چیزیں سمجھائی ہیں۔ قرآن مجید کی یہ خوبصورتی ہے کہ قرآن مجید ایک موضوع پہ لمبی گفتگو نہیں کرتا، جبکہ ایک بات کرتے کرتے کتنی ساری باتیں سمجھا دیتا ہے۔ اللہ کی طرف بھی توجہ دلا دے گا، انسان کی کمی کی طرف بھی توجہ دلا دے گا، جنت حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا دے گا، دوزخ سے بچنے کا کوئی نہ کوئی اصول بھی دے دے گا، شان بھی آ جائے گی، انسانی کمزوریاں بھی آ جائیں گی، دنیا کی زندگی کی سستیاں بھی آ جائیں گی، آخرت کی سختیاں بھی آ جائیں گی۔ یہ قرآن مجید کا بہت خوبصورت اسلوب ہے
کہ اس اسلوب جیسی کوئی کتاب انسان مل کے بھی تیار نہیں کر سکتے. اب ایک رکوع ہمارے آج کے مختصر سے وقت میں رکوع ہے، 2 آیات اوپر سے، یعنی آیت نمبر 61 سے، سورہ زمر کی آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 75 تک. آپ سارے اس تمہید کے بعد کہ قرآن مجید سمجھنا یہ ہم سب پہ فرض اور ضروری ہے، اور اس ایک رکوع میں دیکھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے، کس طرح ہماری تربیت کی ہے. آغاز ہوتا ہے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ایک تو جب قرۂ اکرام اسے خوبصورت آواز سے پڑھتے ہیں، اس کی لے، اس کا اسلوب، اس کی آواز، اس کا ردم، وہ بھی انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، متوجہ کرتا ہے. اس کا زیر و بم، اس کی مدیں، اس کے غنے، اس کے حروف قلقلہ، اس کے مخارج، اس کی صفات، اور ایک اس کی جو معنوی گہرائی ہے. اور ایک انسان کو زمین پہ کھڑے کھڑے کو یہ قرآن مجید آسمانوں میں لے جاتا ہے اور دنیا کی سیر کر لیتا ہے انسان ایک رکوع پڑھ کے. جب اس میں کھو کے انسان سنتا ہے، ایک تو سوز ہو، ساز ہو، آواز ہو، اور دوسرا انسان کے پاس قرآن مجید کا فہم ہو، تو انسان اپنے آپ کو روئے زمین کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھتا ہے کہ اس کے کھاتے میں، اس کی قسمت میں، اس کی زندگی میں قرآن مجید سمجھنے کا وقت بھی ہے، اور قرآن مجید سمجھنے کی اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی طاقت بھی ہے، اور یہ سب سے بڑا کسی انسان کا سرمایہ. یہاں سے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور بچا لیں گے اللہ تعالی ان لوگوں کو اتقوا جو دنیا میں بچ گئے، نجات دے دیں گے اللہ تعالی ان کو اتقوا جنہوں نے خود کو برائی سے بچا لیا. قیامت کے دن برے انجام سے اللہ بچا لیں گے ان کو اتقوا جو دنیا میں برائی سے بچ گئے، نقصان سے بچ گئے. کاروبار کے اندر جو نقصان ہوتا ہے نا، وہ نقصان انسان کا منافع میں نہیں ہوتا. کسی انسان کا منافع میں نقصان ہو جائے تو بزنس مین اسے نقصان نہیں کہتے. نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی پروڈکشن ضائع نہ ہو جائے. ہر وہ خطرہ جو اس کی پروڈکشن کو ضائع کر سکتا ہے، اس کی دکان کا نقصان کر سکتا ہے، وہ بجلی، وہ آگ جو اس کی پروڈکٹ کو جلا سکتی ہے، اپنے کاروبار کو جتنے کا ہے اس سے نیچے نہ جانے دینا. نفع بعد کی بات ہے، ثمر بعد کی بات ہے. دنیا میں نیکی کمانے کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے، نیکی کرنے کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. صدقہ کرنا یہ ایک نیکی ہے، کسی کے کام آنا یہ نیکی ہے، لیکن برائی سے بچنا اس کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے. کسی کا حق مارنا یہ برائی ہے، کسی کو دھکا دینا یہ برائی ہے، کسی گرے ہوئے کو اٹھانا یہ نیکی ہے. ہم یہ تو کرتے ہیں کہ کسی گرے ہوئے کو اٹھانے کو تو نیکی سمجھتے ہیں، لیکن جس نے اس کو گرایا ہے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اللہ نجات دے دیں گے ان کو اتقوا جنہوں نے دنیا میں خود کو برائی سے بچا لیا. کسی کی تعریف کرنا، کسی کے لیے کنڈوں پیچھے دعا کرنا یہ نیکی ہے، اور اس کی برائی کرنا اس سے بچنا ہے. کسی کی کمر پیچھے چغلی کرنے سے بچنا ہے. منہ پہ تعریف کرنا مفاد کے لیے یہ برائی ہے، اس سے بچنا ہے. منہ پہ سچی بات کہنا یہ نیکی ہے. تو اللہ تعالی نجات کسے دیں گے؟ جس نے خود کو دنیا میں برائی سے بچایا. آپ نے 2 کام کرنے ہوتے ہیں، ایک تو برائی سے خود کو بچانا ہوتا ہے، نقصان سے بچانا ہوتا ہے، اور دوسرا جنت حاصل کرنے کے لیے کچھ نیک کام کرنے ہوتے. توجہ کریں،
آپ اپنی زندگی کا ہم سارے ساتھی، میری مائیں بہنیں خصوصی طور پہ بڑے دھیان سے خاموشی کے ساتھ میری بات کو سنیں. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اگلے لفظ کہیں بِمَفَازَتِهِمْ، اصل کامیابی ہے ہی ان کے لیے جنہوں نے دنیا میں خود کو برائی سے بچا لیا. دعا دینا نیکی ہے، اور گالی سے خود کو بچانا یہ برائی سے بچنا ہے، اور نجات ملے گی بچنے کی کوشش کرنے والوں کو. نہ اپنا نقصان کرو، نہ کسی کا نقصان ہونے دو، اپنی نیکی کے نقصان سے بچو. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، یہ جو موبائل ہے اس کا جو استعمال ہے اس میں 1000 قسم کی برائیاں ہیں جو ایک ایک لمحے میں آپ کو اپنا شکار کر لیتی ہیں. توجہ کریں، آپ شغلیہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کا ایک گروپ ہے، آپ اس گروپ میں وہ شغلی ویڈیو بھیج دیتے ہیں، وہ 3 منٹ کا کلپ ہے، اس میں جگتے ہیں، یا کوئی ایسا منظر ہے جو اس کا ٹائم ضائع کرتا ہے. اگر وہ 100 بندے نے دیکھی 3 منٹ کی ویڈیو تو یہ 300 منٹ ہے. آپ نے اس 300 منٹ کا حساب دینا ہے. توجہ کر لو. میرے سامنے بعض دفعہ چونکہ سوشل میڈیا، موبائل ہر کسی کے استعمال میں، کوئی ویڈیو آ جاتی جس کو دیکھ کے ہنستے ہیں، پھر کسی کو بھیجنے کو جی چاہتا ہے کسی دوست سے شیئر کریں. اکثر و بیشتر الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں، سیکھتا ہوں کہ میں وہ شیئر نہیں کرتا گروپ کے اندر کہ یہ دیکھے گا فائدہ تو اس کا کوئی نہیں ہونا، یہ ٹائم اس کا جو ضائع ہوگا میرے کھاتے پڑ جائے گا، مجھے کیا ضرورت ہے. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. لا يمسهم السوء، سبحان اللہ، انہیں کوئی دکھ نہیں پہنچے گا، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. کن کو؟ جنہوں نے راتوں کو نفل پڑھے تھے، جنہوں نے حج کیے تھے، جنہوں نے عمرے پہ عمرے کیے تھے. نہیں، اتقوا، یہ لفظ پڑھو میرے ساتھ، اتقوا. اے رسول تو دیکھے گا یوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، قیامت کے دن لوگوں کے چہروں پہ ذلت کی سیاہیاں چڑھ رہی ہوں گی. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، جو بچ گئے دنیا میں اللہ انہیں بچا لے گا. ہر برے عمل کا وبال چڑھے گا، ہر برائی کی ذلت چہرے پہ چڑھے گی. ایسے انگلی لگا کے لڑائی کرا دیتے ہو، بچ جاؤ. مشورہ دے کے اگلے کا نقصان کر دیتے ہو، بچ جاؤ. ہوٹلوں پہ کھانوں پہ لے کے بیٹھے رہتے ہو، ساری ساری راتیں ضائع کرتے ہو. او اللہ کے بندو، نوجوانوں، بچ جاؤ. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان طعام المتباریین، یہ حدیث سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ کھانوں کے اندر زیادہ ڈشوں کا اہتمام کرتا ہے، حضور نے پابندی لگائی ہے، فرمایا خبردار اگر تم نے اس کے دسترخوان سے کھانا کھایا تو. نہا ان یوکلا طعامہما، 2 دوست ہیں، 3 دوست ہیں، 4 پارٹیاں ہیں، تقابل کے ساتھ دعوتیں کرتے ہیں اور اپنا آپ دکھانے کے لیے ڈشوں میں ظاہر کرتے ہیں. اب شادیوں، بیاہوں، جلوت خلوت کی دعوتوں، خاندان، دوستوں احباب کے لیے ہم تکلف نہیں کر رہے، ہمارے پاس پیسہ لگانے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان طعام المتباریین المتباریان لا یجابان، دعوت المسلم حق المسلم 6 اذا دعاک فاجبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تیرا مسلمان بھائی تجھے دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرنا تیرے پر فرض ہے. ایک طرف فرض ہے اور دوسری طرف فرمایا المتباریانی لا یجابانی، جو بندہ دعوت میں کھانے میں شوخی مارتا ہے، متباری، تکلف کرتا ہے، اس کی دعوت قبول نہیں کرنی، اس کی دعوت پہ نہیں جانا. تمہارے اندر بھی یہ چیز سرایت کرے گی کہ تمہارے گھر یہ آئے گا تو اس نے جو تیرے لیے تکلف کیا ہے تو بھی تکلف کرے گا. میری امت کے لوگوں میں محمد رسول اللہ نے یہ دین تمہیں کھانوں کے اندر مقابلہ لگانے کے لیے نہیں دیا. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، نیکی کے میدان میں مقابلہ کرنا ہے، یہ بری چیز ہے. اتقوا، اس سے بچ جاؤ، اسے یاد رکھو. لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. عموماً انسان کے دل میں 2 قسم کے خوف ہوتے ہیں، ایک پیچھے
جو اس نے کمی کر لی ہوتی ہے, کوئی غلطی کر لی ہوتی ہے کاروبار کے اندر بھی کہ یار میں یہ نہ کرتا تو آج یہاں ہوتا, اور ایک اسے مستقبل کا ڈر ہوتا ہے, مستقبل کے خدشات ہوتے ہیں, ماضی کے خوف ہوتے ہیں. اتقوا, جس نے دنیا میں خود کو بچانا سیکھ لیا وہ ان دونوں خوفوں سے اللہ تعالیٰ اسے مامون کر دیں گے, پاک کر دیں گے. نہ گزشتہ زندگی کے کسی گناہ کا خوف دل میں ہوگا, نہ آنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کیا اس کے ساتھ ہونا ہے وہ اندیشے اور ڈر اس کے دل میں نہیں ہوں گے. یہ بڑے اطمینان سے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا. تو نجات کس کے لیے ہے؟ اتقوا بمفازتہم, یہ کامیابی ہے. اتق المحارم تکن عابد الناس, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ درس دیا تھا. یہ جملہ آپ یاد کر کے جائیں, کئی بار حدیث آئی لیکن یہاں قرآن مجید کی تفسیر میں آ رہی ہے. اتق المحارم تکن عابد الناس, رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے صحابی حرام چیزوں سے بچ جاؤ, تم روئے زمین کے سب سے بڑے عبادت گزار اللہ کے ہاں کاؤنٹ ہوگے. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ, جب چہرے ذلیل اور رسوا ہو رہے ہوں گے اور ان پہ سیاہیاں چڑھ رہی ہوں گی, اتقوا, دنیا میں بچ جانے والوں کو اللہ بچا لے گا. لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ, دکھ چھوے گا نہیں. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, کوئی خوف خیال کے اندر قریب آئے گا نہیں. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. لوگو, ہر چیز کا خالق اللہ ہے. یہ زمین اللہ کی ہے, چیزیں اللہ کی ہیں, نظام اللہ کا ہے. اللہ نے یہ زمین بنا کے, یہ نہیں کہ فارغ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کر دیا کہ جو چاہو کرو. خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل, وہ خالق بھی ہے اور نگران بھی ہے, اور اس کی نگرانی کر رہا ہے. لیکن نگرانی کا سارا چارٹ یہ ایک دن تمہارے سامنے ظاہر کرے گا. تم کسی لمحے مت سمجھو کہ تم اللہ کی نگہبانی میں نہیں ہو, نگرانی میں نہیں ہو. تم تنہائی میں ہو, غصے میں ہو, غضب میں ہو, جوش میں ہو, خوشی میں ہو, غمی میں ہو, تمہارے دل کی ارادوں کیفیات سے پورا تمہارا رب باخبر ہے. خالق کل شیء, ہر چیز کا خالق, حتیٰ کہ تمہارے اندر جو دکھ پیدا ہو رہا ہے اس کا خالق بھی وہ ہے, جو پریشانی پیدا ہو رہی ہے خالق بھی وہ ہے. تو تمہارے ذہن میں آنے سے پہلے وہ تمہارے دل کے ارادوں خیالوں سے واقف ہے اور نگرانی کر رہا ہے. مسلسل کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی. اللہ تعالی مکمل آپ کی نگرانی کر رہا ہے. میرے دوستوں, نوجوانوں, توجہ کرو میری طرف, ذرا دیکھو غور سے. ہم یہاں کتنی عزت کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے. اللہ تعالیٰ سب کی عزت سلامت رکھے. اور اگر اللہ تعالیٰ بتا دیں کہ یہ پاپ کرتے ہیں تو دنیا میں ہم کسی کو منہ دکھانے جوگے ہیں؟ مجھے ذرا بتاؤ, میری طرف دیکھو ذرا. تو جب ہمیں پتا ہے کہ ہمارے اندر پاپ ہیں, اتقوا, ہم بچ کیوں نہیں جاتے؟ یا کوئی وہ دھمکی کا انتظار ہے, آگے آ رہا ہے ابھی پورا رکوع آپ پڑھے, آپ کو پورا چانن ہو جائے گا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نگرانی بھی کر رہا ہے. اللہ ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ مسلسل تمہیں دیکھ رہا ہے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین آسمان کے خزانوں کی کنجیاں چابیاں اصلاً اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس میں سے یہ جو پوری کائنات ہے یہ اتنی بھی نہیں ہے جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے. اللہ کے پاس تو بہت کچھ ہے. اصل خزانوں کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ مشکل کشا, حاجت روا, داتا دستگیر, غوث اعظم, غریب نواز, پالنہار, اکیلا رب اللہ رب العالمین. ایک پانی کی بوند پہ میرے وجود کو کھڑا کر کے اس زبان کی بوٹی کو بولنے کی طاقتیں دینے والا, اس آنکھ کے اندر نور بھر کے اسے قوت بصارت عطا کرنے والا, اسے دیکھنے کی قوتیں دینے والا, کانوں کو سنوائی کی قوتیں عطا کرنے والا, دل دھڑکے, ہاتھ حرکت کرے, قدم چلے, آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں, زبان بولے کان آپ کے سنیں. سنا اللہ الذی اتقن کل شیء خالق کل شیء, یہ ساری پروڈکشن اکیلے میرے اللہ وحدہ لا شریک کی, اور وہ اس سے پورا باخبر ہے, اس سے پورا واقف ہے. تو کیوں دوسروں کے سامنے اپنے دکھ روتا ہے؟ تیرے دکھوں سے تیرا اللہ واقف ہے. تو کبھی شیئر تو کر اس سے, تنہائی میں کبھی اس سے شیئر تو کر, اس سے آواز تو لگا. تجھے کیا چاہیے؟
تو کتنا مانگ سکتا ہے؟ تو مانگ مانگ کے تھک جائے، ساری کائنات کی زندگی تجھے لگ جائے، تو پھر مانگ مانگ کے تھک جائے، اللہ اس جیسی اربوں خربوں کائناتیں تجھے دے دے، تو کتنا مانگ لے گا؟ اس کے خزانوں میں تو یہ سارے خزانے رتی بھر کمی نہیں کرتے۔ لہو مقالید السماوات والارض، کیوں غیر کے در پہ جاتا ہے؟ اور کبھی بچے کے لیے، کبھی بیمار کی شفا یابی کے لیے، اس کائنات کے خزانوں کی کنجیوں کا مالک اکیلا ایک رب پروردگار ہے۔ جن بابوں کے در پہ تو دھکے کھاتا پھرتا ہے، انہیں ماں کے بطن سے وجود تیرے رب نے بخشا ہے، اور ان کی ماں کی چھاتی میں دودھ کا یہ اللہ تعالیٰ نے منظرنامہ اور یہ نہریں، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، یہ ساری دودھ کی نہریں، یہ خوراک اور بچپن کے اندر رو کر کے مانگنے کے طریقے جب تجھے بولنا نہیں آتا تھا، یہ سکھانے والا تیرے اندر یہ سسٹم اپلوڈ کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ تیرے کھانے پینے کی تمام زندگی کے سما کی کنجیاں اس اللہ کے ہاتھ میں۔ کفروا بآیات اللہ، اس کے باوجود کچھ لوگ ان قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں، انہیں صرف چومنے کے لیے رکھتے ہیں، تبرک کے لیے رکھتے ہیں۔ حقیقتاً یہ انکار ہو رہا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہ نقصان میں ہیں۔ اگر نقصان والے دیکھنے ہیں تو وہ دیکھو جو قرآن مجید کی آیات کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ بندے گھاٹے میں ہیں، وہ بندے نقصان میں۔ ہم کہتے ہیں فلاں بندے کا بڑا نقصان ہو گیا، آؤ اسلام کے تصور میں ذرا دیکھو کہ ہم نے کبھی کسی بندے کے بارے کہا ہے یار اس کا تو بڑا نقصان ہو گیا، اسے تو قرآن مجید کی ایک آیت بھی نہیں آتی، کبھی کہا ہم نے؟ ہمارے نزدیک یہ نقصان ہی نہیں ہے۔ فلانی پارٹی بڑی پریشان ہے، نہ پارٹی قرآن نہ ہونے پہ پریشانی لیتی ہے، نہ اس کے پاس قرآن نہیں ہے، نہ ہم پریشانی لیتے، ہماری اولاد کے پاس نہیں، ہمارے پاس نہیں، ہم خود نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا بیماری کا عذر قابل قبول نہیں، جہاد کا عذر قابل قبول نہیں، راتوں کا نفل پڑھنا عذر قابل قبول نہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سمجھنے کے لیے آیا تھا، اسے سمجھنا، اس پہ ایمان رکھنا، اس کی باتوں کو ماننا اور کہنا کہ جو اللہ نے کہہ دیا وہ حق ہے، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں اور اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایها الجاہلون۔ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں کہ حضور یہ ہمارے بابے ہیں، بڑی کرنی والے ہیں، آپ نا کبھی کبھی ان کو تھوڑا سا پوج لیا کریں ہیں، کبھی کبھی دیکھو نا معاشرہ ہے، تقاضا ہے، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم آپ کے رب کو مان لیں گے، سجدہ کر لیں گے، رکوع کر لیں گے، ہم اس کے سامنے ہاتھ باندھ لیں گے، تیرے قرآن کو تسلیم کر لیں گے، ودوا لو تدہن فیدہنون، کچھ تھوڑا سا تم جھک جاؤ، تھوڑا سا ہم جھک جائیں گے، کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ افغیر اللہ، کیا اللہ کو چھوڑ کے تأمرونی، تم مجھے حکم دیتے ہو اعبدو کہ میں بندگی کروں، ایھا الجاہلون، اے جاہلو، رب کو چھوڑ کے تمہارے ان معبودان باطلا ہاتھوں کے تراشے ہوئے۔ ہمارے بھی ذہنوں کے اندر بعض بت ہیں، فلانے بندے کے بغیر ملک نہیں چلتا، فلانے بندے کے بغیر گھر نہیں چلتا، تیرا ملک، تیرا گھر، یہ سب اللہ چلاتا ہے۔ حضور نے تو صحابہ کرام کو فرمایا تھا میرے صحابہ اگر تمہارے بوٹ میں تسمہ ہے نا، وہ تسمہ بھی تمہیں اللہ نے دیا ہے، کسی کے پاس وہ تسمہ دینے کی طاقت بھی نہیں، یہ حدیث ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے، اور بڑے سے بڑا کام بھی کون چلاتا ہے؟ اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں، میں بڑا کمپیٹنٹ ہوں، میرے ملازم بڑے کمپیٹنٹ ہیں، پھر وہ کمپیٹنٹ سسٹم سارا تہس نہس ہو جاتا ہے۔ میں بڑا جناب علی جو ہے وہ طاقتور ہوں، میں بڑا ذہین ہوں، اور جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی کہا تھا کہ میں تیراک آدمی ہوں، میں گھڑوں پہ تیر کر کے جناب علی پار لگ جاتا ہوں، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ ذہنوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم بھی بعض اللہ کو چھوڑ کر کے بعض بندوں کی ایسی تعریف کرتے ہیں کہ جیسی تعریف اللہ کی کرنی چاہیے۔ افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، تم اللہ کو چھوڑ کے کہتے ہو کہ اے فلاں کا ذکر کیا کرو۔ محبت سب سے کرنی، توجہ، محبت سب سے، صحابہ کرام سے، رسول اللہ سے، لیکن ذکر صرف اللہ کا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ توجہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی کا ذکر عبادت نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر عبادت ہے۔ او بھائی نہیں، حضرت علی سے محبت کرنی ہے، ان سے پیار کرنا ہے، ان سے دین سیکھنا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن ذکر عبادت کس کا ہے؟ صرف ایک اللہ کا۔
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ ذکر ہے. اللہ اکبر یہ ذکر ہے. استغفر اللہ یہ ذکر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ذکر ہے. سبحان اللہ بکرۃ واصیلا یہ ذکر ہے. الحمد للہ رب العالمین یہ ذکر ہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یہ ذکر ہے. قرآن پورے کا پورا کیا ہے؟ یہ ذکر ہے. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو جو کام اللہ کے سزاوار ہیں، اللہ کے لائق ہیں، تم کہتے ہو کہ اس طرح کا کام میں کسی غیر کے ساتھ کروں. لا اعبد ما تعبدون، اس طرح بندگی میں بندہ بن کے ان بتوں کے سامنے تمہارے اور شرط مقابلے میں کیا ہے کہ ہم سارے ہی مان لے آئیں گے. ترکتہ وشرکہ، اے میرے رسول مجھے مانے اور میرے ساتھ کسی اور کو بھی مانے. مجھ رب کو ایسا ایمان چاہیے ہی نہیں. مخلص لہ الدین، مجھے تو ایمان اسی صورت میں ہے. مخلص لہ الدین، مجھے تو ایمان وہ چاہیے جس میں مجھے مانا جائے تو میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. کسی نبی اور رسول کو بھی میرے ساتھ شریک، حتیٰ کہ آگے دیکھیے اگلی آیت سنیے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. سبحان اللہ. اے حضور ہم نے آپ پر اور آپ سے پہلے لوگوں پر وحی کر دی ہے. پہلے بھی وحی کر دی رسولوں پر. وحی تو رسول پہ ہی آتی ہے نا، عام بندے پہ تو وحی نہیں آتی. توجہ ہے سب کی. آپ پر وحی کر دی، آپ سے پہلے رسولوں پہ وحی کر دی. کیا؟ لئن اشرکتا، اگر آپ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، میرے جیسا کسی اور کو مانیں گے، جو میری صفات ہیں وہ صفات کسی اور میں مانو گے، حاضر ناظر میں، علم کے اعتبار سے، قوت طاقت کے اعتبار سے، غیب جاننے والا اللہ فرماتے میں، انسانوں کا خالق میں، زمین بنانے والا میں اکیلا، اللہ اکیلا، کوئی میرا شریک نہیں، مشکلیں پوری کرنے والا میں اکیلا، روزی روٹی دینے والا، زمین سے گندم کے دانے پہ پورا شجر سجا کر کے پھر تمہیں عقلیں دے کے سورج کی تپش سے اس گندم کو انواع و اقسام کی ڈشوں کے اندر تبدیل کرنے کی تمہارے اندر معلومات اپلوڈ کرنے والا اکیلا میں اللہ. میرے اس کارخانے قدرت میں میرا کوئی شریک نہیں، مجھ اکیلے کا راج ہے. لئن اشرکتا، اگر اس کارخانے قدرت میں تم نے سمجھا کہ کسی اور کی بھی مداخلت ہے، کوئی اور بھی بارش برساتا ہے، کوئی اور بھی روزی دیتا ہے، کوئی اور بھی بچے دیتا ہے، لئن اشرکتا، تو بھی ہوا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے رسول تم سے اور تم سے پہلے لوگ، اصل میں امت کو سمجھایا جا رہا ہے. لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو ہم تمام تر اعمال ضائع کر دیں گے، تمام کوششیں ضائع کر دیں گے، تمام نیکیاں ضائع کر دیں گے. اگر نیکیاں کرنے والے کے عقیدے میں رتی بھر کے آ گیا جی بابے بھی کرنی والے، یعنی جب تک یہ لوگ بابوں کو رب کے برابر نہیں ٹھہراتے انہیں تسلی نہیں ہوتی. یعنی بابوں کا حق ہے، توجہ ہے، بابوں کا حق ہے. بل اللہ فاعبد، اے میرے رسول انہیں کہو، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں بل اللہ فاعبد، بلکہ بندگی عبادت کس کی؟ اللہ کی. وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ کی عبادت اور بندگی کر اور ہو جا شکر گزاروں میں سے. توجہ کر لو، شکر گزاری کا حق یہ ہے. شکر گزار بندہ وہ ہے جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے. جو اللہ کی بندگی خالص ہو کے نہیں کرتا، زبان سے جتنا مرضی کہی جائے شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ، اللہ کے ہاں یہ شکر کرنے والا کاؤنٹ نہیں ہوتا. اللہ کے ہاں شکر کرنے والا، شکر کا پہلا حق، شکر گزاری کا پہلا حق، شکر گزاری کی شکل یہ ہے بل اللہ فاعبد، کہ اس کی زندگی اللہ کی بندگی کے رنگ سے بھری ہوئی ہو. بابوں کا حق ہے، ان بڑوں کا حق ہے اپنی مرضی کا بنایا ہوا. جو حق اللہ دیتا ہے وہ نہیں دیتے. وہ حق کیا ہے کہ تم نے جو دین کی بات تم تک پہنچائیں وہ تم نے ماننی ہے، اور جو بات غیر دین ہو وہ نہیں ماننی. اللہ کا کوئی حق نہیں ہے، ہمارے اوپر اللہ کا کوئی حق نہیں ہے. بولتے نہیں. اگر مجھے کوئی چیز دیتا ہے اس بندے کا حق ہے
اس چیز کا اور اس بندے کا جو خالق ہے اس کا کوئی حق نہیں. میں اپنے ملازم کو ایک چیز دیتا ہوں, گفٹ دیتا ہوں, اپنے دوست کو بھیجتا ہوں, ملازم حق رکھتا ہے, میں حق نہیں رکھتا, میں نے بھیجی ہے. توجہ ہے, آپ کا باپ آپ کے لیے کماتا ہے, باپ حق رکھتا ہے. باپ مخلوق کس کی ہے؟ اللہ کی. کماتا کہاں سے؟ رب کی کائنات سے. خالق کا کوئی حق نہیں, مالک کا کوئی حق نہیں. اگلی آیت کیا ہے؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. سبحان اللہ. وما قدر اللہ حق قدری. اپنے باپوں کی قدر تمہیں معلوم ہے, اللہ کی قدر معلوم نہیں. وما قدر اللہ حق قدری. لوگوں تم نے اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں جس طرح اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا. تم مر جاتے. ربی اللہ ثم استقیم. صحابی نے کہا تھا حضور ایسی بات بتا دو کائنات بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور جنت مل جائے اور اللہ تعالیٰ حساب نہ لے, اللہ راضی ہو جائے. تو ایک مختصر سی بات آپ نے فرمائی تھی, قل ربی اللہ. رب کہتے ہیں پروردگار کو, پالنہار کو, کھلانے والے کو, پالنے والے کو. پالنے والے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رب. کھلانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ رب. ربا یرب مربوب, تربیت کرنا, سٹیپ بائی سٹیپ پروان چڑھانا. ماں کے بطن سے باہر آیا بچہ ہے, پھر جوانی کی طرف لڑکپن اور پھر بڑھاپا. یہ ساری منزلیں, یہ ترتیب دینے والا اور خوراکیں کھلا کر کے تجھے بڑا کرنے والا, اسے عربی میں کہتے ہیں رب. تو صحابی نے کہا حضور نصیحت فرما دیجئے, جنت ملے رب راضی ہو. تو کیا فرمایا؟ قل ربی اللہ ثم استقیم ان قتلت او حرکت. میرے صحابی اللہ کو رب کہہ کے ڈٹ جا, پھر اس بات سے پیچھے نہ ہٹنا اگرچہ تجھے قتل کر دیا یا جلا دیا جائے. رب کو رب کہنا یہ آسان نہیں ہے. معاشرہ, خاندان, روایات, قوم, قبیلہ, یہ رب بنا بیٹھا. ہمارے قبیلے کی روایات ہیں, ہمارے چودھری صاحب کی روایات ہیں, ہمارے خاندان کی, تیری روایات کی ایسی تیسی. رب کا بھی کوئی نظام ہے کہ نہیں؟ رب کا بھی کوئی سسٹم ہے کہ نہیں؟ حالات کا تقاضا ہے. مہمان بڑے پروٹوکول والے, اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے. اور دیکھ تیرا رسول تجھے کیا بریف کرتا ہے, تجھے کیا معلومات دیتا ہے. تو رب اور رب کے رسول کا پابند ہے. تو نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی. تیرے دل میں اللہ کی محبت ہے, اللہ کا پیار ہے, اللہ سے ملاقات کو تیرا جی چاہتا ہے, تنہائی میں اللہ سے باتیں کرتا ہے, نماز میں اللہ کی طرف تیرا دھیان ہے. اور میرے ساتھیوں, ہمارے دل کتنے سیاہ آلود ہو گئے ہیں. کیا انتظار ہے کہ یہ سیاہیاں چہروں پہ ظاہر ہو جائیں؟ یہ پتھر دل, یہ جسموں کو پتھر کر دیں اور پتھروں کے ساتھ جہنم میں پھینک دیے جائیں, اس دن کا انتظار ہے. کسی انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا وہ مقام ہو کہ اس جیسا مقام کسی دوسرے کا نہ ہو. اور سب سے بڑھ کے اللہ کے بعد اس کے دل میں مقام اور شان اور بات کا احترام اللہ کے رسول کی بات کا ہو. ساری زندگی آپ اور میں اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں, اپنی مرضی سے جیتے جاگتے. توجہ کرے ہو ادھر دیکھے, میری طرف دیکھیں, اے گل سنو غور نال. آپ دی مرضی نہ جاگتے رہیے تو ساری رات جاگتے رہیے. وہ آندا ہے 3 بجے اٹھ کے ذرا میرے سامنے بہ جاؤ. موت پیندی ہے, دسو موت پیندی ہے کہ نہیں؟ بولو. جیڑا آندا نہیں پیندی وہ نہ بولے. موت پیندی سانو, وہ کم از کم اسی آدھی غلطی تو منیے یار. اے برسرے محفل ہی مان لیے پاک پروردگار ساڈے اس منن دی وجہ تو سانو معاف فرما کے ساڈے پتھر دلاں نوں نرم کر دے. آپ دی مرضی نال 20 گڑے لا لیے, وہ 5 واری آکھے تے موت پیندی ہے کہ نہیں پیندی؟ اپنی مرضی سے منہ ڈھانپ لیں. رب کہے تیری بیٹی منہ ڈھانپے, نہیں ڈھانپتے. یدنین علیہن من جلابیبہن. بیماری سے بچنے کے لیے ڈاکٹر کہہ دے کہ داڑھی رکھ لے, کینسر سے بچ جائے گا, رکھ لے. رب کا رسول کہے دھیان ہی نہیں. فیشن بن گیا تو رکھ لی, شریعت تھی تو نہیں رکھی. اتنا تو آزاد ہے. وما قدر اللہ حق قدری. تم نے اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں, اللہ کی قدر کی ہی نہیں جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. اور تمہارے سامنے تمہیں چانن ہو جائے گا جب تمہارا رب قیامت کے دن یہ زمین جس پہ تم ناز کر رہے ہو نا, قبضتہ. توجہ, قبضہ کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے چھوٹی بریک بجری پڑی ہوئی ہو یا چھوٹے چھوٹے موتی پڑے ہوئے ہوں یا مٹی پڑی ہوئی ہو, آپ یک مشت ایک بار موٹھ میں جو بھر لیں تو جو اندر رہ جائے
ایک بار اٹھانے سے اسے قبضہ کہتے ہیں. والسماوات مطویات بیمینی یوم القیامت والسماوات والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ. یہ ساری زمین تیرے رب کی مٹھی میں ہوگی. ایک نئی زمین وجود میں آئے گی, ایک نئی کائنات وجود میں آئے گی. یوم تبدل الارض غیر الارض واشرقت الارض بنور ربیہا. وہ زمین تیرے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی. اور جب وہ زمین یہ سورج سے جگمگاتی ہے تو ظاہری چیزیں نظر آتی ہیں, توجہ, وجود نظر آتے ہیں, جسم نظر آتے ہیں. وہ زمین جب تیرے رب کے نور سے جگمگائے گی تو برے اعمال بھی نظر آئیں گے, ان کی شکلیں نظر آئیں گی, تنہائی کے گناہوں کی شکلیں نظر آئیں گی. اور قرآن مجید میں ہے کہ پھر جب وہ نور کائنات کو روشن کرے گا تو فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَدِيدٌ, تمہاری نگاہیں لوہے سے تیز ہو جائیں گی. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ, آج برائیوں کی شکلیں نظر نہیں آتی تھیں. سورج پڑتا تھا تو جسم کی چمکیلی, جسم کا میک اپ, رنگ نظر آ جاتا تھا, لیکن دل میں چھپی ہوئی پلیدیاں, سیاہیاں, بدکرداریاں اور کرپشن کے تمام تر ندیدہ پن کے یہ ضابطے, یہ اصول, یہ سورج کی روشنی سے نظر نہیں آتے تھے. تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا, یہ آسمان, یہ زمین, یہ تیرے رب کے سامنے برزوا للہ الواحد القہار, یہ سجدے میں پڑے ہوئے ہوں گے. وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد, مجرموں کو جناب بیلی سنگلیوں کے اندر جکڑ کر کے, زنجیروں کے اندر جکڑ کر کے, ہتھکڑیوں کے اندر جکڑ کر کے تیرے رب کے دربار میں جب لایا, یہ مجرم کافر سکھ ہیں اور نہیں ہم ہیں بھائی. والسماوات مطویات بیمینی, یہ زمین آسمان کے سامنے مکھی کا ایک جنابیلی, یہ مکھی جتنی حیثیت نہیں رکھتی اور یہ انگوٹھی کے نخ جتنی حیثیت نہیں رکھتی. آسمان اتنا بڑا ہے, دوسرا آسمان پھر اس سے اتنا بڑا ہے کہ پہلا آسمان اس کے سامنے ایک انگوٹھی کا نخ لگتا ہے. یہ سارے آسمان مطویہ طویہ تویہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتاب, اللہ تعالیٰ نے کتاب کے قطعی السجل للکتاب کہ ہم آسمانوں کو اپنی انگلیوں پہ یوں لپیٹ لیں گے جس طرح کتاب کے ورق کو لپیٹا جاتا ہے. یوں کر کے کتاب کے ورق کو جس طرح آپ لپیٹتے ہو اور انگلی پہ, والسماوات مطویہ, تیرے رب اس کی طاقتیں قوتیں, او اسے چھوڑ کے میں تمہارے معبودان باطلہ کو مانوں, جاہلو, اسے چھوڑ کے کس سے امیدیں لگائے پھرتے ہو؟ کہتے ہو کہ ہماری اس تک, اس کی اللہ تک نہ, تیرا رب تیری شاہ رب کے قریب ہے. اپنے رب کی قدر پہچان, ورنہ چانن ہو جائے گا. مرنے کے بعد اس رب کو میں چھوڑتا تھا, اس کو ماننے کا حکم تھا. والسماوات مطویات بیمینی, یہ زمین اس کی مٹھی میں اور تمام تر آسمان اس کی انگلیوں پہ لپیٹے ہوئے. سبحان, بڑا پاک ہے, وتعالی, بڑا ہی بلند ہے. اما یشرکون, ان تمام تر شرک کے باطل افکار سے جو لوگوں نے رب کے بارے گھڑے ہوئے ہیں کہ یہ میرا مرشد ہے, اس کے اندر مجھے رب نظر آتا ہے, اس کے اندر اللہ حلول کر جاتا ہے, یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے. یہ ساری پہنچی ہوئی سرکاریں اس رب کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہیں جو تیری پوری زمین کو مٹھی میں لے کر کے اور تمام آسمانوں کو انگلیوں پہ لپیٹ کر کے ایک نئی زمین کو وجود میں لا کر کے تجھ سے حساب کتاب لے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, کیا ہوگا پھر؟ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, سور پھونکا جائے گا, کلیجے پھٹ کے منہ کو آئیں گے, محسوس ہوگا لوگ نشے میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ, نشے میں نہیں ہوں گے, عذاب کی چوٹوں نے مدہوش کر دیا ہوگا. دیکھا نہیں کسی بندے کے سر پہ کوئی ڈنڈا مار دے تو وہ یوں گرتا ہے جس طرح اس نے نشہ کیا ہوا ہے. تو یہ تیرے عذاب کے, تیرے رب کے عذاب کی پکڑ کی شدت. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, آسمانوں اور زمین کی تمام تر مخلوقات کلیجے منہ کو آئیں گے, مدہوش بے ہوش. کب تک پڑی رہے گی کسی کو کوئی معلوم نہیں. اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ, ہاں اللہ جسے چاہے گا اس دن کی سختی سے بچا لے گا. کس کو بچائے گا؟ جس کے سامنے اس دن کی سختی ہے ہی نہیں. تھانے کچہری کی پیشی کا فون آ جائے تو موشن لگ جاتے ہیں, پیچ لگ جاتے ہیں. ایک بہت بڑی پیشی پڑنے والی ہے, یہ آگے دیکھیے اگلی آیت میں, توجہ کیجئے. سب ایک جگہ فرمایا کلن اتوہ داخرین, سب ذلیل ہو کے
ناک کے بل تیرے رب کے سامنے پیش ہوں گے. یاتی ہی یوم القیامت فردا. ایک جگہ فرمایا اکیلا اکیلا ہم تم سے حساب لیں گے. الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری. پھر اللہ دوبارہ مارنے کے بعد، کائنات ختم کر دینے کے بعد دوبارہ اللہ پھونکیں گے تو کیا ہوگا؟ دوبارہ پھونکنے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر یہ اٹھیں گے سارے. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ. پھر کھڑے ہوں گے، ينظرون، اور دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ جہان سج گیا ہے جس جہاں کے لیے قرآن بار بار کہتا تھا تیاری کرو. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. زمین تیرے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. یہ زمین سورج سے چمکتی ہے، وہ زمین تیرے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. اور اس نور کے اندر طاقت یہ ہوگی کہ جسم بھی نظر آئیں گے اور اعمال بھی نظر آئیں گے. اعمالوں کو شکلیں مل جائیں گی. اس نور کے اندر سب کچھ ظاہر ہو جائے گا. ابھی اللہ سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، تنہائیوں کو پاک کر لو، کو دھیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق قائم کر لو. ووضع الکتاب، رجسٹر رکھے جائیں گے، لیجر، پوری کاپیاں، دفتر، حساب کتاب کی کہتے ہیں نا کاپیاں، آڈٹ کرنے والے کہتے ہیں ساری کاپیاں دے دو، عملہ باہر نکل جائے. اس نے آپ کا کاروبار نہیں کیا ہوتا، لیکن آڈٹ کے اندر اس نے جب ترقی کی ہوتی ہے، پڑھا ہوتا ہے، تو ایک ایسا کاروبار جس کو کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا، وہ آپ کا اندازہ لگا کہتے ہیں 2 مہینوں کے بعد پورا نتارا کر دیں گے. تو سب کی جان پہ بنی ہوتی ہے، پتہ نہیں کون کون پکڑا جائے گا. آپ کی کاپیاں لکھنے والے، آپ کے آڈٹ کرنے والے، اس میں سے آپ کو چور نکال کے دے دیتے ہیں کہ نہیں؟ جس نے بے ایمانی کی لکھا بھی اس نے، اور دنیا کے آڈٹ کرنے والے نے پکڑ لیا. وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق. حق کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے. ووضع الکتاب، رجسٹر حاصل کر لیے جائیں گے. حصل ما فی الصدور، سینوں کی ہارڈ ڈسکیں نکال لی جائیں گی. تیرے راز، تیرے خیال، تیرے ارادے، ایک ایک چیز نکال لی جائے گی، حاصل کر لی جائے گی. اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. وجیء بالنبیین، نبیوں کی پیشی ہوگی. اور وشہداء، گواہ آئیں گے. وقضی بینہم بالحق، حق کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. جو آپ سستی کرتے تھے اس کا نتیجہ بھگتو گے، جو گناہ کرتے تھے اس کا نتیجہ بھگتو گے، گناہ سے بچتے نہیں تھے اس کا نتیجہ بھگتو گے، جو نیکی کرتے تھے اس کا انجام ملے گا. نیکی کے لیے جو کوشش کرتے تھے اس کوشش کی قدر کی جائے گی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، تمہاری ساری کوششیں تم کو دکھائی جائیں گی. کیا نیکی ہمیں کر لی، یہ کوشش بھی کی تھی یا ویسے گڑ پہ گئی تھی، تو سب دکھایا جائے گا پورا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہر بندے کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، چونکہ اللہ کو پوری خبر ہے یہ کیا کرتے رہے. ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی. ہم بندوں کو کہتے نہیں کہ اتنے جا کے دیکھی جائے گی. اگلے بندے کو تو ہم بعض وقت دھمکی لگا دیتے ہیں کہ اللہ کے پاس جا کے لے لوں گا. تو کبھی ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میں نے کس کا کیا کیا دینا ہے. تو صرف اللہ کی دھمکی صرف دنیا کے کاروبار میں کوئی حق مارتا ہے اس کو دینے کے لیے کہ تو نے میرے پیسے مارے، میری زمین میں میرا حق مارا ہے، اللہ کے پاس جا کے لے لوں گا. اور میرے بھائی یہاں نیکیاں کر، اللہ کے پاس لینے کے لیے تیرے پاس اور بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ. آخری آیات سن لیں 1-2 منٹ میں. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ
وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ کافر لوگ، منکر لوگ، قرآن کو نام ماننے والے، جان چھڑانے والے، یہ پوری جماعت بنا کے یہ سیقہ، انہیں دھکا لگائیں گے فرشتے، سیقہ، یہ کھینچے جائیں گے، انہیں دھکا لگایا جائے گا، زمرہ، پورے گروہ کو جہنم کی طرف، حتی اذا جاؤہا، جب جہنم کے دروازے کے قریب آئیں گے، فتحت ابوابہا، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جہنم کا جو نگران ہے، خازن ہے، وہاں جو ذمہ دار انتظامیہ ہے، وہ جہنم کے لوگ پوچھیں گے الم یاتکم رسول منکم، کیا اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا تھا؟ رسول تو سب سے افضل آیا تھا، سب سے بڑا رسول آیا تھا، رسولوں کا سردار آیا تھا۔ الم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا وہ تمہیں قرآن پڑھ کے سناتا نہیں تھا؟ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور قرآن پڑھ کے تمہیں اس دن کی سختی سے ڈراتا نہیں تھا، تمہیں بتاتا نہیں تھا کہ ایک بڑا سخت دن آنے والا ہے، میں آیا اس لیے ہوں کہ اس دن کی تیاری کرنی ہے۔ آپ سارے ساتھی بیت رضوان میں آنے والے مجھے بتاؤ کہ کیا قرآن کو ہم آخرت کی تیاری کرنے کی غرض سے پڑھتے ہیں؟ اور فرشتے یہاں کہہ رہے ہیں کہ رسول اس لیے آیا تھا کہ قرآن تم کو پڑھائے تاکہ اس دن کی سختی سے ڈرائے کہ تم اس دن کی تیاری کرو۔ قالوا بلا ولکن، کہیں گے آیا تھا حقت کلمۃ العذاب، ہماری بدبختی، ہماری بدبختی۔ اور سورۃ الملک میں ہے لو کننا نسمع او نعقل، کاش ہم سن لیتے، عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج جلنے والوں میں سے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہ کا اقرار کریں گے۔ یہاں گناہ اللہ کسے کہہ رہے ہیں؟ قرآن کو نہ سمجھنا، اسے جہنم میں جا کے بندے گناہ کہیں گے۔ کیا میں آپ اسے گناہ سمجھتے ہیں؟ اور یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، سورۃ ملک میں ہے تباہی بربادی ہے ایسے گنہگاروں کے لیے۔ کن کو گنہگار کہا جا رہا ہے؟ کون اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں؟ جو کہہ رہے ہیں لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم قرآن کو سنتے اور سمجھتے اور عقل سے کام لیتے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ فبئس مثوى المتکبرین، یہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے۔ تکبر کرنے والا کون؟ جو سمجھے مجھے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی زندگی بڑی مینٹین کر کے اپنے خیال کے مطابق گزر رہا ہوں۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، سبحان اللہ، حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، پھر یہ آیت پڑھو، وسیق الذین اتقوا، یہاں پھر اتقوا ہے، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام، سبحان اللہ، وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی ان کو کہیں گے ما وجدنا ربنا حقا، اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ اللہ نے پورا کر دیا ہے۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اللہ نے تم سے بھی ایک وعدہ کیا تھا، کیا وہ وعدہ بھی پورا ہو گیا؟ وہ کہیں قالوا نعم، ہاں ہمیں جو دھمکیاں تھی، ڈرایا گیا تھا، وہ بھی پورے ہو گئے، وہی سزائیں مل رہی ہیں۔ فاذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ، ایک فرشتہ بولے گا جہنمیوں تم پہ لعنت ہو، کیا تمہیں دنیا میں یقین نہیں تھا کہ رب کے یہ وعدے حق ہوں گے؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، تعریف اس رب کی جس نے اپنے وعدے سچے کر دکھائے۔ وسیق الذین اتقوا ربہم، بچ جانے والوں کو ایک جماعت کی شکل میں فرشتوں کے جلوں میں پروٹوکول کے ساتھ الی الجنۃ زمرا، پوری جماعت کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ جنت کی طرف لایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤوها، جب آئیں گے، وفتحت ابوابها، جنت کا دروازہ کھلے گا، وقال لهم خزنتها، جہنم کے نگران کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، سلام علیکم، تمہیں سلام ہو، طبتم، تم بڑے ہی، طب یہ اس کا تو ہماری زبان میں ترجمہ ہی نہیں ہے۔ جناب ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کو کہا تھا طبت حیا و میتا، حضور آپ نے خوشبو والی زندگی گزاری اور خوشبو والا خاتمہ آپ کو اللہ نے عطا فرمایا، آپ کا جانا بھی اعلیٰ، آپ کا رہنا بھی اعلیٰ۔ طبتم، دنیا کی پاکیزگیوں کے لطف چکھنے کا موقع تمہیں مبارک ہو، طبتم فادخلوها خالدین،
اب ہمیشہ اس میں رہو، تمہیں نکالنے والا کوئی نہیں۔ اور یہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء۔ اللہ نے زمین، جنت کی زمین کا ہمیں وارث بنا دیا، ہم جہاں چاہیں آئیں جائیں، نتبوأ جہاں چاہیں آئے جائیں، اللہ نے پکا وارث بنا دیا۔ یہ 5-10 مرلے کنال یہ تیرے نام رہنے والی نہیں ہے، جتنی مرضی پکی رجسٹری کروا لے یہ تیرے سے اتاری جائے گی، تیری اولاد اسے بانٹے گی۔ یہ کائنات کا اصول ہے، یہ دنیا کا اسلوب ہے صاحب۔ نتبوأ من الجنت فنعم اجر العاملین، اس دن کے لیے محنت کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وترى الملائکۃ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم وقضی بینهم بالحق، تم آنکھوں سے دیکھو گے کہ فرشتے اللہ کے عرش کے گرد گرد حافین ایسے چمٹے ہوئے ہوں گے اور اللہ کی شان بیان کر رہے ہوں گے، اللہ کی شان بیان کر رہے ہوں گے۔ اللہ تمہیں بتائے گا کہ تم جب میری شان بیان کرتے تھے تو میری کبریائی میں اضافہ نہیں ہوتا تھا، اس شان بیان کرنے کا فائدہ تم کو مل رہا تھا۔ تم میرے نام کی محفلیں کرتے، میرے نام کی بزمیں سجاتے، عقیدہ توحید سیمینار کرتے، تم دنیا کی مجلسیں کرتے رہے، دنیا کا تذکرہ کرتے رہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ کو مسجدوں کے اندر خلفائے راشدین پہ کانفرنسیں نظر آئیں گی، جمعے نظر آئیں گے، آپ کو صحابہ کے فضائل پہ جمعے نظر آئیں گے، رسول کی شان پہ جمعے نظر آئیں گے، آپ کو عام دنوں کے حوالہ سے، مناسبتوں کے حوالہ سے جمعے نظر آئیں گے، مملکتوں کی شان بیان کرنے والے لوگ آپ کو ملیں گے۔ کہیں آپ دیکھیں گے کہ اپنی تنظیم کا سالانہ اجلاس ہو رہا ہے، جب کہ یہ کائنات رب نے اس لیے بنائی تھی اس کے نام کی محفلیں سجائی جائیں، اس کے نام کی بزمیں سجائی جائیں۔ تم دیکھو گے فرشتے اس کا ذکر کر رہے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ وقضی بینہم بالحق وقیل الحمدللہ، سورت مکمل ہو گئی، حق کے ساتھ فیصلے کر دیے جائیں گے۔ پڑھے آخری لفظ میرے ساتھ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورہ زمر کا آخری لفظ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تر تعریف اس کے لیے جو رب ہے، پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، میرا آپ کا رب ہے۔ آمنا بی نؤمن بی علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی ایک رب پہ جس کا کوئی شریک نہیں ہم ایمان رکھتے ہیں۔ الحمدللہ، موت و حیات کا خالق مالک وہ ہے، مجھے آپ کو وجود بخشنے والا وہ ہے، یہ زندگی اس نے دی ہے، لینی اس نے ہے، اس نے بھیجا ہے، اس کے سامنے جانا ہے۔ گناہ ہم کرتے ہیں، معافیاں وہ دے گا۔ انشاءاللہ جب ہمارا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہوگا، دنیا کا کوئی سازشی نہ ہمارے خلاف سازش کر سکے گا، نہ ہمارا کوئی نقصان کر سکے گا۔ نقصان اس کا ہے جس کا جگ سے تو رابطہ ہے، جگ کے مالک سے، رب سے رابطہ نہیں۔ آؤ میرے دوستو، بیت رضوان کے آج کے خطبہ جمعہ کا یہ پیغام ہے، سب دنیا کو ایک لمحے کے لیے چھوڑ کر کے اپنے رب سے تعلق جوڑو۔ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ وقت خاص کریں گے اللہ کے لیے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی رابطے کے لیے، تنہائی میں، جلوت میں، خلوت میں۔ انشاءاللہ تعالی اگلا جمعہ تحفظہ پڑھائیں گے، اس سے اگلا جمعہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعارف پہ، خوبصورت تعارف پہ، کس طرح ہم اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر سکتے ہیں، کون کون سے کام ہیں جن سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ آپ تمام دوستو احباب بر وقت جس طرح تشریف لاتے ہیں، اس طرح کے جو جمعے ہیں، ان کی جو دعوت آپ کے دل میں اترتی ہے، یہ گھر کے اندر خواتین کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی زندگی کو بدلیں، اللہ کی طرف آئیں۔ اللہ مجھے آپ کو قیامت کے دن نامرادوں میں نہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنے ان فقیروں میں کر دے جنہیں فرشتے کہیں سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ پانی میں پی لیا سے بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم زدنا علما اللہم زدنا فہما۔ میرے دوستو، قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن مجید پڑھو، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، یہاں جمعہ چھوڑ کے نہ جایا کرو۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، جو باہر ساتھی بیٹھے ہیں، گراؤنڈ میں ہیں، خواتین ہیں، قرآن مجید کو پڑھو، یہ بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے کس طرح تعلق بنانا ہے۔ کچھ نہ کچھ ترس کر لو اپنے آپ پہ یارو، کوئی اپنی ذات پہ بھی ترس کر لو کہ بچے ہی سارا کچھ ہیں، یا کاروبار ہی سارا کچھ ہے، یا بیوی بچے، آپ کا مکان اور گاڑی سارا کچھ ہے، اور آپ کے وجود کا بھی آپ پہ حق ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے ساتھ ترس کر لو، اپنے ساتھ مہربانی کر لو۔ انشاءاللہ میں آپ کو تلقین کر رہا ہوں، برائی سے بچنا ہے، کوشش کرنی ہے، ہر برے کام سے بچنا ہے، اور ان ساتھیوں کی محفلوں میں بیٹھو، ان سے تعلق بناؤ جو آپ کو غلطی سے روکتے ہیں، اور اللہ سے مانگا کرو اللہ ہمیں ایسے ساتھی عطا فرما
جو ہمیں برائی سے روکیں اور اچھائی کی طرف لے کر کے آئیں. یہ اللہ سے دعا مانگا کرو. اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ ایسے دوست بغیر توجہ اور طلب اور دعا کے اللہ تعالیٰ نہیں عطا کرتا. صحابہ کرام کی دوستیاں تابعین نے مانگی, تابعین کی دوستیاں تبع تابعین نے مانگی, اور جو نہیں پہنچ سکے انہوں نے کہا اللہ ہمیں ان کے ساتھ کھڑا کرنا قیامت کے دن. اللہ ہمارے مرکز کو آباد فرمائے, آپ سب کو آباد فرمائے, بیماروں کو شفا عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام.